کہ صرف نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں. کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ہونے کے بعد بھی آدمی یتیم نہیں. یتیم وہی ہوتا ہے جو نابالغ، بالغ ہو گیا تو اب یتیم نہیں ہے. تو بالغ یتیم نہیں ہوتا. اس کا پتہ کہاں سے چلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس سے پتہ چلا کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا، تب وہ یتیم نہیں رہ گیا. دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلی کہ یتیم کا والی یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، جس سے یتیم کا جانی یا مالی نفع ہوتا ہو. جس میں نقصان ہوتا ہے وہ تصرف کرنا منع ہے. تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلی کہ یتیم کا والی یتیم کے مال میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے نقصان ہوتا ہو. اب اس کی تھوڑی وضاحت آپ سن لیں. یتیم کے مال میں ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے یتیم کو نقصان ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی یتیم کا آپ نکاح کر رہے ہیں. بعض علاقوں میں جو ہے وہ کم عمری کے اندر بھی نکاح کر دیا جاتا ہے. تو اگر یتیم کا آپ نکاح کر رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ آپ دھوم دھڑاکے سے خوب خرچہ کریں اس کی شادی میں. اس کی شادی میں آپ اسی طرح خرچ کر سکتے ہیں جتنا جائز خرچ ہو. زیادہ خرچ کریں گے تو یتیم کے مال میں یہ بیجا تصرف ہوگا. اسی طرح کسی یتیمہ کی آپ شادی کر رہے ہیں تو اس کے مال میں سے جو فائدے مند چیزیں ہیں جائز میں وہی دے سکتے ہیں. بغیر فائدے کی چیزیں یا ضرورت سے زیادہ بلا وجہ چیزیں آپ خرید کے دیں گے تو یتیمہ کے اوپر یہ جو ہے وہ ظلم ہوگا. ایک ضروری مسئلہ اس میں یہ بھی ہے، اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یتیم کے ماں باپ کی فاتحہ، تیجا، 10واں، 40واں یہ یتیم کے مال سے آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کرنا ہے آپ اپنے پیسوں سے کریں. یتیم اپنے مال کا مالک ہے. اس کا باپ یا جو اس کو ورثہ سے جو اس کے باپ وغیرہ کی طرف سے ملا ہے اس کا مالک وہ یتیم ہے. اس کے مال سے آپ تیجا، 40واں، 10واں وغیرہ میں خرچ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی اس طرح کرے تو ایسے آدمی کا کھانا ہمیں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ یتیم کے مال میں وہ کام کر رہا ہے جو اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. اگر بھائی وغیرہ کو کرنا ہے اپنے بھائی کی برسی وغیرہ کچھ بھی تو اپنے پیسوں سے کرے. اپنے یتیم بھتیجے کے بچے کے مال کے اندر ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح یتیم کے مال میں جب تک وہ نابالغ ہے نہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ یتیم نابالغ ہی ہوتا ہے، نہ قربانی فرض ہے. اور یتیم بچہ اپنے مال سے کسی کو صدقہ، نفلی خیرات وغیرہ بھی نہیں دے سکتا، کسی کو گفٹ اور تحفہ بھی نہیں دے سکتا. اگر دے تو اس کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ نابالغ ہے اور اس کی طرف سے اس طرح کے جو عقود ہیں وہ جو ہے وہ وجود کے اندر نہیں آئیں گے. یہ یتیم کے حوالے سے یہ باتیں خاص طور سے اس لیے بتا دی گئی کہ آج کل بہت سارے لوگ مال مفت دلے بے رحم والا معاملہ کرتے ہیں اور جو ہے بے تحاشا ان کے مالوں کے اندر تصرف کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا شریعت مطہرہ کی ان احکام کے اوپر عمل کیا جائے اور ان کے اندر بیجا تصرف نہ کیا جائے.